دیکھیں جو دلت صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا ان کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب جو ان کے سب سے عزیزی دوست ہے، امر سنگھ دلت جو را کے چیف بھی رہے ہیں اور کشمیر کو کینلی فالو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فاروق عبداللہ صاحب آن بورڈ تھے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو لے کر، جس دن ایبروگیشن ہوئی، اسٹیٹ ہوڈ ختم ہوا، 370 ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تماشا دیکھا، 3 اگست 2019 کو فاروق صاحب پردھان منتری سے ملتے ہیں، عمر صاحب اور حسنین مسعودی صاحب۔ اس کے بعد ایک خاموشی ماحول رہا، جموں کشمیر میں سناٹا رہا 6 مہینہ، کمیونیکیشن بلاکیڈ رہا، لیڈر بند ہوئے، تنظیمیں بین ہوئی، پی ڈی پی توڑی گئی۔ سب سے زیادہ ووکل وائس پی ڈی پی کی جو محبوبہ جی کی تھی، سب سے زیادہ کریک ڈاؤن کیا پی ڈی پی پہ، جماعت اسلامیہ بین ہوئے، کئی لیڈر نوجوان بند ہوئے۔ اس کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت بنی، 50 سیٹیں نیشنل کانفرنس کو دی گئی۔ ان سیٹوں پر انہوں نے ووٹ لیا 370 پہ، اسٹیٹ ہوڈ پہ، انہوں نے ووٹ لیا پولیٹیکل پرزنرز پہ، انہوں نے ووٹ لیا لینڈ رائٹس پہ، پروٹیکشن آف جموں اینڈ کشمیر، انہوں نے ووٹ لیا یہاں کے مسلم کریکٹر کو، میجورٹی اسٹیٹ کو، جموں کے کریکٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جب آپ نے واقف کا مدعا دیکھا تو انہوں نے سرنڈر کیا، 370 کو ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا، واقف پہ ریزولوشن پاس نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں، جو جموں کشمیر اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے اس پر بھی خاموشی، صرف خاموشی۔ آج بھی ملازم ٹرمینیٹ ہوتے ہیں، آج بھی نوجوان جیلوں میں ہیں، آج بھی لینڈ اٹیچمنٹس ہو رہی ہے، آج بھی اس وقت ہمارے یہاں پہ ڈیموسائل باہر سے لیتے ہیں لوگ اور جموں کو ایروڈ کیا گیا۔ آج بھی کشمیر میں سب سے زیادہ لینڈ الاٹمنٹ باہر کے لوگوں کی ہوتی ہے اور بے روزگاری سب سے زیادہ بڑھی ہے، لیکن ہماری حکومت اس سب مدعوں پہ خاموش ہے۔ اس کا صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر سنگھ دلت نے جو آج الزام لگایا یا خلاصہ کیا، جس میں امر سنگھ دلت ہیز سیڈ دیٹ فاروق صاحب واز آن بورڈ اینڈ پرائیویٹلی ہی سپورٹڈ دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا، 370 کو جو کلعدم کیا گیا، اس میں فاروق صاحب نہ صرف آن بورڈ تھے بلکہ پرائیویٹلی انہوں نے مدد کی۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ہم چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس کلیئرٹی دے اس مدعے پہ۔ 1947 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس ملک کے پاس، جموں کشمیر کے پاس اپنا آئین تھا، سپریم کورٹ تھا، اپنا پریزیڈنٹ تھا، اپنا پرائم منسٹر تھا، اور جب یہ ایروجنز ہوئے، نیشنل کانفرنس نے ایک ایسا رول کیا جس وقت ہر ایروجن کو جسٹیفائی کیا گیا، اس ایروجن کو نارملائز کیا، اور پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنانے میں، سپریم کورٹ کو کلعدم کرنے میں، یہاں کے الیکشن کمیشن کو کلعدم کرنے پہ، 1987 کے حالات کو بگاڑنے میں، نوجوانوں کو بندوق دینے میں، آج پھر سے 50 سیٹوں کا جو انعام نیشنل کانفرنس کو ملا ہے وہ صرف اس لیے ملا ہے تاکہ جموں کشمیر کے حالات کو نارملائز کیا جائے، اس خطے کو ایک میونسپلٹی بنایا جائے، یہاں کی اسمبلی کو کمزور کیا جائے، یہاں کے لوگوں کی آواز کو دبایا دیا جائے۔ جب پرسوں اسپیکر صاحب نے، جب تامل ناڈو میں ریزولوشن ہو سکتا ہے وقف کو لے کر، 370 کو لے کر، اگر ہم چاہتے تھے ریزولوشن ہو، کیوں 370 کا ورڈ مٹایا گیا، کیوں اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بی جے پی کے نیریٹو کو چلایا۔ ہم نے الائنس کی بی جے پی کے ساتھ، انہوں نے ڈیل کی۔ الائنس اور ڈیل میں فرق ہے۔ مفتی صاحب نے الائنس کیا سولوشن کے لیے، ریزولوشن کے لیے، کھل کے، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا، کھل کے کیا، لیکن انہوں نے کوورٹلی انہوں نے ایک ڈیل کی، اور اس ڈیل کا نتیجہ ہے 47 سے لے کر آج تک جو جموں کشمیر میں تباہی ہوئی ہے وہ اس خاندان کی وجہ سے ہوئی، اس تنظیم کی وجہ سے ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاروق صاحب اس پر کلیئرٹی دے کہ ان کے دوست امر سنگھ دلت صاحب نے جو الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ واز بیکنگ دا موو آف 5 اگست، از اٹ ٹرو؟ اور یہ جو تب سے لے کر ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، بی جے پی کے خلاف نیریٹو چلایا اور انہی کا کام کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں 60 مسلمان ایم ایل اے ہیں، وقف کو لے کر انہوں نے ریزولوشن ڈسکس تو چھوڑیے، ریزولوشن کو ایکنالج نہیں کیا، 370 کا ریزولوشن غائب کیا گیا، اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کو نیریٹو چلایا۔ آج بھی جو بھی کوئی سینسٹیو ایشو آتا ہے پولیٹیکل پرزنرز کو لے کر بات ہی نہیں کرتے، جب بھی کوئی امپورٹنٹ ٹرمینیشن آف امپلائیز بات ہی نہیں کرتے، جہاں کوئی مدعا آتا ہے جو بی جے پی چاہتی ہے وہی نیریٹو جموں کشمیر میں آج چل رہا ہے، وہی نیریٹو اسمبلی میں چلا، وہی نیریٹو اس حکومت میں چل رہا ہے، وہی نیریٹو آج کشمیر میں چل رہا ہے، وہی نیریٹو جموں میں چل رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ 3 دن جو تھے اس اسمبلی کے سیشن میں، وہ لاسٹ کے 3 دن تھے، جس دن بلز کا ڈیٹ تھا، بزنس لکھا گیا تھا اور ریزولوشنز کا دی۔ پی ڈی پی کی سب سے امپورٹنٹ بل، لینڈ ریگولیشن آف پراپرٹی رائٹس، کہ جو اسٹیٹ لینڈ میں، فارسٹ لینڈ میں، گھاس چرائی میں، شاملات میں لوگ رہ رہے ہیں، جن کے لوگ مکان ریگولرائز نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے دیکھا بلڈوزر پالیسی یہاں پہ استعمال کی گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کے خلاف پی ڈی پی نے ایک بل لایا، وہ بل ٹیبل ہونے کو جا رہا تھا، اسی دن انہوں نے ہنگامہ کیا اور اس بل کو غائب کیا۔ ڈیلی ویجرز 1 لاکھ لوگ
ये 370 और स्टेट हुड की बात करते हैं। डेली वेजेस का मुद्दा 1 लाख लोगों का मुद्दा है। एलजी ऑफिस से क्लियरेंस आया, पीडीपी की बिल टेबल हुई, उस बिल पर डिस्कशन नहीं किया गया, उसको साइड लाइन किया गया और डेली वेजेस के साथ जिनके साथ वादे किए थे वो भी जाया किए। न सिर्फ इतना ही, माइनिंग को लेकर जो हमने रेजोल्यूशन लाया वो भी गायब। शराब के मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर जो पीडीपी का बिल है वो भी गायब कर दिया गया। 3 दिन जाया किए और हुकूमत ने ही प्रोटेस्ट किया इसलिए ताकि ये बिल्स ना उठे। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, this is part of pattern. Everything that's happening in Jammu and Kashmir is part of pattern. The historical betrayals that the National Conference leadership has been doing with Jammu and Kashmir state, they are again running the same script. 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो हुआ, this is part of script, this is part of pattern, and what Amar Singh Dullab has said today, the National Conference leadership owes a clarification to the people of Jammu and Kashmir. दो सवाल है मेरे। एक तो सवाल ये है कि आपने कहा डील, what is that deal? Can you elaborate this? Because The it's a deal- very serious allegation. deal is and what- she has actually rejected all the claims of Daulat, and they have even countered and they have remembered you that it is the Daulat who has made some देखिए directly demand to उन्होंने Mufti पर्सनल रिमार्क किया होगा, लेकिन मुद्दा स्टेट का है, मुद्दा इस कौम का है, जम्मू कश्मीर की आवाम का है। और इस तंजीम को 50 सीटें मिली है। हमने हिस्टोरिकली देखा, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला, उस इनाम के पीछे नतीजे क्या थे। नॉर्मलाइज करो सिचुएशन को, 87 को नॉर्मलाइज, 47 को नॉर्मलाइज, 53 को नॉर्मलाइज, उसके बाद 96 में नॉर्मलाइज। हर चीज इनके मैंडेट के पीछे एक बहुत बड़ी डील, वो वही है जो अमर सिंह दुल्लत साहब ने आज कहा है। और हम ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन की क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लैरिफिकेशन करने। उनके दोस्त ने स्टेटमेंट दिया है, उनके बरादर। मुझे बताइए, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी वहां दुल्लत साहब थे, जिस दिन इनमें कोई भी प्राइवेट फंक्शन होता है वहां दुल्लत साहब होते हैं। दुल्लत साहब इनके घर के शख्स है। और अगर वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, एब्रोगेशन of Jammu and Kashmir's special status, abrogation of 370, the statehood was withdrawn, state was divided. अगर उस पर प्राइवेटली फारूक साहब मदद कर रहे थे, 3 अगस्त 4 अगस्त को जो दिल्ली में मीटिंग्स हुई उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। और अगर ये सब हकीकत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हिस्टोरिक बिट्रेयल्स की है, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, वो बिट्रेयल का साथ दिया, और उसके बाद जो हमने देखा वो सब तमाशा था। चल रहा है, बहुत सारी पिटीशन अभी मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट दुल्लत साहब